بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 7 فروری بروز اتوار ہم بات کریں گے جو آپریشن کیا گیا ہے قبضہ مافیا کے خلاف کراچی میں اور سندھ میں، اور اس کے بعد جو سندھ میں پاکستان تحریک انصاف کی مقامی قیادت ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی، ان کا آپس میں جو وہاں پر تصادم ہوا ہے اور دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف مقدمات کی درخواستیں دے دی ہیں۔ بلاول زرداری کے خلاف میں مقدمہ درج کرنے کے لیے درخواست تھانے دے دی گئی ہے۔ اصل معاملہ کیا ہے؟ اب ایک چیز تو ہم کلیئر کرتے ہیں کہ قبضہ مافیا کے خلاف چاہے کوئی بھی جماعت ہو، چاہے کسی جماعت کا کوئی شخص قبضہ مافیا کا حصہ، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ ایک بات آپ ضرور ذہن نشین کر لیں کہ جو پنجاب میں قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے اور جو سندھ میں قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، اس میں بڑا فرق ہے۔ پنجاب میں جو قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے وہ از خود حکومت خود کر رہی ہے، اور حکومت ہر چھوٹے بڑے، ابھی آپ دیکھ لیں لاہور میں ایل ڈی اے نے جو کارروائیاں کی ہیں، وہ لوگ جو ریزیڈینشل ایریا میں کمرشل ایکٹیویٹیز کر رہے تھے، کل بھی 30 پراپرٹیز انہوں نے سیل کی ہیں اور ان کے خلاف بھی آپریشن جاری ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑے بڑے مافیاز تھے، جو بڑے بڑے اپنے آپ کو قبضہ مافیا کے ڈان سمجھتے تھے، ان لوگوں کے خلاف کارروائیاں ہوئی ہیں اور وہ پنجاب حکومت از خود کر رہی ہے۔ سندھ میں جو کارروائی ہو رہی ہے وہ سندھ حکومت از خود نہیں کر رہی، سندھ حکومت کر رہی ہے سپریم کورٹ کے آرڈرز پر۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان، چیف جسٹس گلزار صاحب کی سربراہی میں کافی عرصہ سے اس کے اوپر جو بینچ ہے سپریم کورٹ کا وہ سماعت کر رہا ہے، اور جس میں مراد علی شاہ کو بھی کئی دفعہ طلب کیا گیا ہے اور کئی دفعہ جو چیف سیکرٹری ہے ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی بھی کی گئی ہے۔ اصل معاملہ کیا ہے؟ اور پھر ہم آئیں گے جو مقدمات درج ہوئے ہیں اس کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب رپورٹ سبمٹ کروائی گئی، سپریم کورٹ کے یہ ریمارکس تھے، سپریم کورٹ نے فرمایا، اور میں نے آپ کو جب یہ سپریم کورٹ میں اس کیس کی سماعت ہوئی تھی میں نے آپ کو ڈیٹیلز بتائی تھی۔ سپریم کورٹ نے فرمایا تھا کہ کیا کوئی سرکاری زمین بچ بھی گئی ہے جو اس وقت سندھ حکومت کے کنٹرول میں ہے یا سندھ حکومت کی ملکیت میں ہے، یا ساری آپ نے بندر بانٹ دی ہے؟ کیونکہ جو رپورٹ آئی تھی اس کے مطابق صرف چند ہزار ایکڑ سرکاری زمین سندھ حکومت کے پاس تھی، باقی ساری انہوں نے زرداری مافیا اور زرداری گینگ کو نواز دیا تھا، اور ان لوگوں نے اپنی مرضیاں کی اور اپنے لوگوں کو نوازا۔ تقریباً 8 ماہ سے سپریم کورٹ میں اس کیس کی سماعت ہو رہی تھی، اور 8 ماہ سے سندھ حکومت کوئی کارروائی نہیں کر رہی تھی، اور سندھ حکومت کو بارہا ان کے خلاف، ان کے افسران کے خلاف، ان کی جو حکومت ہے ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی، نوٹسز، سارا کچھ سپریم کورٹ کرتی رہی، کارروائی نہ ہوئی۔ اور جب سپریم کورٹ نے 1 دن کا ٹائم دیا تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کڈنی ہل جو وہاں پر سوسائٹی تھی جہاں پر غیر قانونی تعمیرات ہوئی تھیں اس کو بھی گرایا گیا، اور باقی تعمیرات کے خلاف بھی آپریشن شروع کیا گیا۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ حکم تھا کہ جو لوگ ناجائز قابض ہیں، ناجائز قابضین کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ناجائز قابض سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے، جس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، جس کے پاس کوئی جو ایگریمنٹ نہیں ہے، کوئی لیز لیٹر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ سرکاری زمین پر قابض ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں سرکاری زمینوں کے اوپر جو قبضے کیے ہوئے تھے، انہوں نے سوسائٹیز بنائی ہوئی تھیں، 10 ایکڑ اپنے تھے اور 5 ایکڑ سرکاری زمین کے انہوں نے ملا کے انہوں نے سوسائٹی بنائی ہوئی تھی، یا سرکاری زمینوں پر انہوں نے پیٹرول پمپ بنائے ہوئے تھے، یا سرکاری زمینوں پر اپنے محلات بنائے ہوئے تھے۔ ان کے پاس کاغذ کوئی نہیں تھا، نہ ان کے پاس کوئی لیز کا ایگریمنٹ تھا، وہ پرانے لمبے عرصے سے غیر قانونی طور پر قابض تھے۔ اب جو معاملہ ہے سندھ میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ ناجائز قابضین کے خلاف کارروائی کریں، اور سندھ میں ناجائز قابضین کے خلاف کارروائی اس لیے نہیں کر رہی سندھ حکومت کہ وہ ان کے اپنے لوگ ہیں۔ اب اگر آپ دیکھیں بلاول ہاؤس جو کراچی میں ہے، اس کے آس پاس کی جو زمین ہے، جس طریقے سے لوگوں کو وہاں دھکے دے کر اور لوگوں کو ڈرا دھمکا کے اور لوگوں کو قتل کی دھمکیاں دے کے اس پورے علاقے کو خالی کروایا گیا تھا، اور جہاں پر انہوں نے اپنا محل تعمیر کیا تھا بلاول ہاؤس، الٹیمیٹلی ایک وقت آنا ہے کہ بلاول ہاؤس بھی اب گرے گا، اور بلاول ہاؤس جو مختلف پرائیویٹ لوگوں کی زمینوں پر، اور اس میں کچھ سرکاری زمین کا بھی حصہ ہے، جس طریقے سے وہاں تعمیرات ہوئی ہیں، تو الٹیمیٹلی جو بلاول ہاؤس ہے اس کی بھی باری آنے والی ہے، اور چیف جسٹس صاحب ان کو نہیں چھوڑنے والے۔ انہوں نے استادی کیا کی ہے؟ انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے انہوں نے کارروائیاں شروع کی ہیں، لیکن کارروائیاں انہوں نے اپنے لوگوں کے خلاف نہیں کی جو اصل ناجائز قابضین ہیں، بلکہ ان لوگوں کے خلاف کارروائیاں کی ہیں جو کسی اور جماعت کے لوگ تھے،
اور جیسے حلیم عادل شیخ کا معاملہ ہے، وہ اپوزیشن لیڈر ہیں سندھ اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے خلاف ایلیگیشن کیا ہے، اور یہ بات آج مراد علی شاہ نے تسلیم کی ہے اپنی پریس کانفرنس میں۔ ان کے خلاف ایلیگیشن یہ ہے، انہوں نے لیز پر پراپرٹی لی ہوئی ہے، 30 سالہ لیز پر۔ لیز، جب بھی سرکاری زمین آپ قانونی طور پر لیتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس آپشن ہے لیز کا، آپ کے نام پر وہ لیز ایگریمنٹ بنتا ہے، اور آپ پھر یہ ایک ٹھیکہ ہوتا ہے، آپ اس کو ہر سال اس کا آپ جو رینٹ ہے وہ پے کرتے ہیں۔ لیز پر پراپرٹی لی گئی ہے اور وہ ویلڈ لیز ہے جو آج تک جو انٹیکٹ ہے، یہ بات تو سندھ حکومت بھی مانتی ہے۔ اب انہوں نے ان کا جو اصل پوائنٹ آف ویو ہے سندھ حکومت کا، وہ یہ ہے کہ حلیم عادل شیخ کے خلاف اس لیے کارروائی کی ہے کہ وہ پراپرٹی تھی ایگریکلچر پرپز کے لیے، انہوں نے وہاں پر فارم ہاؤس بنایا ہے۔ حلیم عادل شیخ کا یہ ماننا ہے کہ جو پراپرٹی جب بنائی جاتی ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں پنجاب میں اگر 50 ایکڑ کا ایک رقبہ ہے یا کوئی 70 ایکڑ کا رقبہ ہے، تو اس میں درمیان میں فارم ہاؤس ہو، یا اس کو ہمارے یہاں ڈیرا کہا جاتا ہے، کہ وہاں ڈیرا بنایا جاتا ہے، جہاں پہ انہوں نے اس کو اچھا ویل مینیج کیا ہوتا ہے، اور وہاں پر وہ پھر جو ان کے لوگ ہیں جو کام کرنے والے ہیں وہ بھی رہتے ہیں، اور اپنے جو مہمانوں کے لیے بھی انہوں نے ایک سیپریٹ ایک اچھا سا بنایا ہوتا ہے زمینوں کے اپنے ڈیرے میں۔ اب حلیم عادل شیخ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہم نے لیز پر پراپرٹی لی ہوئی تھی اس میں ہم نے کچھ حصہ فارم ہاؤس بنایا ہوا تھا، اور وہ جو ہم اس کا کرایہ بھی ادا کر رہے ہیں، اور لیز ہمیں قانونی طور پر ملی تھی۔ اب جب لیز کسی کے نام پر ہو جائے، فار دی سیک آف آرگومنٹس، اگر وہ لیز غیر قانونی طریقے سے استعمال کر رہے تھے، پہلی بات تو آپ کو سمجھنی ہوگی کہ وہ غیر قانونی یا ناجائز قبضہ نہیں تھا، وہ قانونی قبضہ تھا۔ اب پرپز اگر وہ غلط ہو رہا ہے کہ وہ ایگریکلچر پرپز کے لیے دی گئی تھی، اور وہاں پر جو ہے وہ فارم ہاؤس بنایا گیا ہے یا کچھ حصے پہ فارم ہاؤس بنایا گیا ہے، تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ لیز ایگریمنٹ آپ کینسل کرتے ہیں، آپ پہلے اس کو نوٹس جاری کرتے ہیں کہ آپ کو جس مقصد کے لیے جو لیز دی گئی تھی آپ اس پرپز کو پورا نہیں کر رہے، اور آپ اس کے برعکس کوئی کام کر رہے ہیں، آپ وہاں پر کوئی اور ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، آپ کو کمرشل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، تو ایسے میں وہ لیز کینسل ہوتی ہے، اور لیز کینسل ہونے کے بعد پھر آگے معاملہ جاتا ہے۔ اب اگر ان کی لیز بھی انٹیکٹ ہے، اور اس لیز کی بابت سندھ ہائی کورٹ سے ان کے سٹے آرڈرز بھی انٹیکٹ ہیں، سارا کچھ انٹیکٹ ہے، تو آپ نے ان کو ناجائز قابض سمجھ کر اور ناجائز قابض جان کر آپ نے ان کے جو فارم ہاؤس تھا، جو بلڈنگ تھی، وہ ساری مسمار کر دی ہے، جس کے بعد وہاں پر حلیم عادل شیخ اور باقی جو ان کے کارکنان تھے، ان کے حلقے کے لوگ تھے، وہ بھی وہاں پر جمع ہوئے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ صرف اور صرف مراد علی شاہ نے ایک تو اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے کہ یہ وہاں پر نمبر دیں گے۔ اب انہوں نے کہا جی 200 فارم ہاؤس ہم نے چھڑوائے ہیں، اور اس میں آپ نے دیکھا ہے کئی وہ لوگ ہیں جو غیر ملکی ہیں، جو جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ بیرون ملک میں پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں، یا پاکستان کے بھی شہری ہیں، اور وہ دوہری شہریت والے لوگ ہیں، وہ اگر یہاں پر ان کی کوئی پراپرٹی ہے یا کوئی فارم ہاؤس بنایا ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جب پاکستان میں آتے ہیں، ہم یہاں پہ رہتے ہیں، اور ہم نے قانونی طور پر جو جگہ ہے وہ لی ہوئی ہے، اور ہم اس کا باقاعدہ رینٹ ادا کرتے ہیں سرکار کو، اس کے باوجود ہمارے گھروں کو بغیر نوٹس دیے گرایا گیا ہے، اور ہماری فیملی موجود تھی، ہم نے کہا بھی ہم تو فلاں ملک سے آئے اور ہم تو چند دن یہاں رہنا ہے، تو انہوں نے کہا جی آپ کے رہنے کی کوئی جگہ نہیں، اب جائیں آپ ہوٹل میں رہیں، تو انہوں نے کہا بھی ہم یہاں کیوں آئیں گے، پھر ہم کیوں یہاں پر سرمایہ لے کر آئیں گے۔ تو یہ جو مراد علی شاہ نے ڈرامے بازی کی ہے، کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ قبضہ مافیا کے خلاف سندھ حکومت یا زرداری گینگ یا زرداری مافیا کارروائی کرے گا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان نے ان کو نتھ ڈال دی تھی، اور ان کے لیے بڑی جو پریشانی تھی وہ بنا دی تھی، اور بڑا حکم جاری کر دیا تھا۔ یہی وجہ ان کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں تھی، اور اس آپشن نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا، نہ بلاول ہاؤس کو چھیڑا، نہ زرداری ہاؤس کو چھیڑا، نہ مراد علی شاہ کی جو ہزاروں ایکڑ پر قبضے ہیں ان کو چھیڑا، نہ جو خورشید شاہ کے قبضے ہیں ان کو چھیڑا، جو چھوٹے چھوٹے وہاں پر مختلف تاجر ہیں، مختلف انہوں نے کچھ شاپس بنائی ہوئی ہیں، مارکیٹس ہیں، ان کو انہوں نے سارا کچھ کیا۔ اور اب ڈرامہ یہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں اگر پنجاب میں ہو تو ٹھیک ہے، اگر سندھ میں ہو تو غلط ہے۔ پنجاب میں وہ اپنی مرضی سے کہہ رہے ہیں، کسی عدالت کے حکم سے نہیں کہہ رہے، آپ مجبوری سے کہہ رہے ہیں، اور مجبوری میں بھی آپ اپنے لوگوں کو بچا رہے ہیں۔ جو اصل قبضہ مافی
مافیا ہیں جن کے خلاف اصل جو نجائز قابضین ہیں، جن کے خلاف سپریم کورٹ نے حکم جاری کیا، آپ ان کو بچا رہے ہیں، اور آپ ادھر ادھر جو لوگ اگر وہاں تھے وہ قانونی طور پر لیکن پرپز ان کا ٹھیک نہیں تھا، ان کے خلاف آپ نے وہاں پر کارروائیاں کی ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی پراپر وے ہے، اور اس طریقے سے یہ سندھ ہائی کورٹ میں معاملہ کل چلا جائے گا اور یہ مراد علی شاہ کے گلے پڑے گا، اور الٹیمیٹلی انہوں نے اب بلاول ہاؤس کی طرف بھی جانا ہے، اور انہوں نے مراد علی شاہ کے ہزاروں ایکڑز کی طرف بھی جانا ہے، اور شرجیل میمن کی طرف بھی جانا ہے، اور ڈاکٹر عاصم کی طرف بھی جانا ہے، اور یہ سارے لوگ، یہ سارے ہیں ہی قبضہ مافیا کی پیداوار، اور انہوں نے سرکاری زمینیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی جگہ نہیں چھوڑی انہوں نے جہاں پر ان کے مافیاز نے قبضہ نہ کیا ہو۔ اب ایک مقدمہ حلیم عادل شیخ اور ان کے 70 لوگوں کے خلاف درج ہو چکا ہے، وہ اقدام قتل کا مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور کار سرکار میں مداخلت کا مقدمہ درج کیا گیا، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حلیم عادل شیخ نے بلاول زرداری اور مراد علی شاہ کے خلاف مقدمے کی درخواست دی ہے، جس کے خلاف کل وہ عدالت میں جا رہے ہیں اندراج مقدمہ کا جو آرڈر لینے کے لیے، اور سندھ ہائی کورٹ میں کل وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی فائل کریں گے۔ جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔